السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کل کی ویڈیو میں نفس کے حوالے سے بات کی تھی کہ نفس کے 3 اقسام بیان کیے تھے۔ آج نفسانی خواہشات کی مذمت قرآن مجید اور حدیث سے کریں گے کہ اس کی کیا مذمت آئی ہے اور کیا اس کی وعیدات آئی ہے۔ تو نفسانی خواہشات کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کتا، یعنی کتے کی طرح اس کی مثال دی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے خواہشات کی دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو، یعنی وہ جو اس کے خواہشات ہیں وہ اس کے راستے سے ہٹا دے گا، اللہ کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا، اس کو صاف کیا تو اس کا کامیابی پا لیا اس نے، اور جس نے اس کو دبا دیا، یعنی اس کے خواہشات پر لگ گیا تو وہ پھر جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بہت ساری جگہ میں جو ہے اس کی وہ آئی ہوئی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نفسانی خواہشات احادیث کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے اس کی مذمت آئی ہوئی ہے کہ جس طرح اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی کو پچاڑ دیں، بلکہ پہلوان اس کو کہا گیا ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو کرے، جو اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اس کو جو ہے وہ جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو یعنی چھوٹے جہاد سے تم جہاد اکبر کی طرف لوٹ گئے ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ ہم نے تو بہت بڑا جہاد کیا اور کفاروں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا، سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کہ سب سے بڑا جہاد تو یہ کہ جو اپنے نفس سے کرنا ہے، اور ابھی وہ واپس آ کر تم نے کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا جہاد جو ہے اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو ہے نا گناہ کی تھوڑی سی لذت ہے، اگر ہم نفس کو خوش کریں گے تو تھوڑی دیر وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کے پریشانی کے لیے جو ہے اس کی طرف پریشانی پھر زیادہ ہو جائے گی، اس کی بندے کی پریشانی، پھر بندہ جو وہ بہت پریشان رہتا ہے کہ بندے سے جب گناہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی لذت ہے لیکن پھر جو ہے وہ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اس کو انسان کا جو سب سے بڑا دشمن کہا گیا ہے وہ نفس کو کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا نفس ہے، اور کیونکہ یہ تمہیں جو ہے نا وہ برے کاموں کی طرف جو ہے وہ اس میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کو تم کھلاؤ اور جس کو تم پلاؤ اور جس کو تم پہناؤ اس کا اعزاز کرو، وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دیں۔ یعنی اگر دنیا میں دیکھا جائے نا، کسی کے ساتھ اچھائی کرو تو وہ اچھا رہتا ہے، کسی کے ساتھ برا کرو گے تو برے رہیں گے، لیکن یہ ایک ایسا ساتھی ہے اس کے ساتھ اچھائی کرو تو یہ تمہیں جو ہے وہ برائی میں ڈال دے گا۔ اور اسی طرح پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر تم اس کو بھوکا رکھو، اس کو تنگ کرو، جتنا اس کو دباؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو بہت برا ساتھی ہے، ایسا کوئی ساتھی تو رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ہے، یعنی تمہارا نفس جو ہے وہ جو ہے ایسا دوست ہے کہ اس کو اگر تم پہناؤ گے، اس کو تم کھلاؤ گے، اچھے اچھے کھانے کھلاؤ گے، سب کچھ کرو گے تو وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی میں دھکیل دے گا۔ اس کے ساتھ
تم تنگی والا معاملہ اختیار کرو گے، اس کو بھوکا رکھو گے، اس کو تنگ کرو گے، تو تب جا کے وہ تمہارا ساتھی ہوگا۔ تو اب دیکھیں اس قرآن مجید اور اسی طرح اگر حدیث کو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، دیکھیں اس میں جو ہے نفس کی بہت بڑی مذمت آئی ہوئی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اپنے نفسیات پر کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو دبانا چاہیے۔ اس کو جتنا خوش کرو گے یہ خوش ہوگا نہیں، یہ تمہارا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ ہمیشہ اسی ڈر پہ رہتا ہے کہ کسی طرح انسان جو ہے وہ بھٹک جائے راستے سے، نیک کاموں سے جو ہے وہ برے کاموں میں لگ جائے، اسی طرح بد اخلاقی کرے، کسی کے ساتھ اچھی بات نہ کرے، یہ لگا رہتا ہے اس طرح۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ انسان کے جو بڑے دشمن ہیں وہ دو ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے۔ شیطان تو پھر بھی کسی وقت، لیکن نفس ہر وقت بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے، ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو سب سے جو بڑا دشمن کہا گیا ہے وہ نفس کو کہا گیا ہے۔ یہ شیطان اور نفس اسی داغ میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اس انسان کو جو ہے وہ سیدھے راستے سے ہٹا دے، تو اور برائی میں اس کو لگا دے اور کسی طرح کسی کو تکلیف پہنچا دے، یہ ان کا کام ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا، یہ شیطان نے اللہ رب العزت سے ایک مہلت مانگی۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو دربار عالی سے نکال دیا اور اس کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک مہلت دے دے، مجھے اختیار دے دے، میں جو ہے اتنا اختیار مجھے دے دے کہ میں آپ کے بندوں کو اور اسی طرح لوگوں کو جو گمراہ کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ، تم میرے بندے جو ہوں گے، میرے جو بندے ہوں گے ان کو تم کبھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو نکال دیا اور یہ گیا، اور اس نے قیامت کی صبح تک کے لیے اس نے مہلت مانگی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ تم جو میرے بندے ہو، جس نے اپنے نفسات اور خواہشات پر اور شیطان پر پاؤں رکھ کر آگے جانا ہے، ان کو کبھی بھی تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں کہ انسان ان چیزوں کو جو ہے وہ کرے، اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو کرے۔ اور اسی طرح یہ نفس کی اور اس کی ترغیب جو ہے نا، اس کی تربیت ہوگی بھی کیسے؟ وہ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے گا، ان کو اپنے دل کے احوال بتانے پڑیں گے، تب جا کے وہ آپ کو کچھ ایسے وظائف اور ایسے کچھ اعمال دیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا جو نفس ہے اور ہمارا جو نفسانی خواہشات ہے وہ دب جائیں گے۔ اور اس سے سب سے جو اچھی چیز نبی علیہ السلام نے بتائی ہے وہ ہے روزہ، کہ روزے میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوت رکھی ہے، ایک ایسا اللہ رب العزت نے ایک تاثیر رکھی ہے اس میں، کہ اس میں نفس کی جو ہوتی ہے نا وہ دباؤ ہوتا ہے اور اس کو نفس خواہشات کی کنٹرول ہوتی ہے۔ تو روزے جو ہے نا وہ چلو اگر ہر روز بندہ نہیں رکھ سکتے تو کچھ سنت روزے ہیں، مہینے میں 3 روزے ہو گئے، 12 13 14 جو ہے اس کو رکھا جاتا ہے، ایام 20 کہا جاتا ہے ان کو۔ تو اگر یہ رکھا جائے تو اس سے جو ہے، اور اسی طرح پیر کے دن یا جمعرات کے دن کبھی کبھی بندہ روزہ رکھ لے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی نفس کے خواہشات اور شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے، اور آپ سب حضرات کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔